محمد وبارک وسلم۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ دیکھے تھے، اور ہم نے یہ دیکھے تھے کہ کتنی زیادہ ان لوگوں کو تقویق ملی اس سے، کتنی ہمت ہے۔ یہاں تک کہ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لائے تو ہمارے دل اتنے جوش سے اور اتنے ہمت سے بھر گئے تھے کہ جو مسلمان چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے اور اپنا عقیدوں کو چھپا کے رکھتے تھے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں اس دن گیا، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نے دروازہ کھولا اور اس نے دروازہ کھول کے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اس طریقے کا ڈکلیئر کیا، کیونکہ ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی ہمت ملی۔ ابو جہل کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے پھٹ سے دروازہ ان کے منہ پہ بند کر دیا، اتنا چڑ گیا وہ کہ ہمت دیکھو کہ مسلمان اب میرے گھر پر آ کے مجھے بتانے لگے جو ڈر کے بیٹھتے تھے اور چھپ جاتے تھے۔ تو یہ ہمت تھی۔ اور ہم نے بتایا نا کہ فاروق کا لقب کب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم کھلم کھلا کعبے میں نماز پڑھیں گے، تو باقاعدہ جماعت تیار ہوئی، 2 جماعتیں بنی، ایک کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیڈ کیا اور ایک کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیڈ کیا۔ یہ پوری جماعت نکلی، دن کی روشنی میں پورے قریشوں کے چہرے فک ہو گئے تھے اور کعبے میں نماز پڑھی، اور اس وقت پہلی مرتبہ کعبے میں سب کے سامنے وہ جماعت نماز ادا ہوئی، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا تھا کہ ان کی وجہ سے پہلی دفعہ کعبے میں نماز ادا ہوئی۔ اب ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اب ہمارا ٹارچر کرنا کوئی فائدہ نہیں دے رہا، اب ہماری تکلیفیں پہنچانا کوئی فائدہ نہیں دے رہا، تب انہوں نے دوسرا طریقہ آزمایا کہ اب ہم ان سے سودا بازی کرتے ہیں، اب ان سے سودے بازی کرتے کہ کوئی نہ کوئی راستے سے تو مان جائیں گے۔ تو عتبہ بن ربیعہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پہلے ان لوگوں نے بہت اچھے سے میٹنگ کری کہ ہم کیا کہیں گے، تو کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان سے ہم جا کر سودا کرتے ہیں۔ تو کافی باتیں اور کافی چیزیں طے ہوئی کہ ہم کیا کیا دے سکتے وہ سب دیں گے۔ اور پھر یہ عتبہ بن ربیعہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تو ہمارے سامنے پلے بڑے ہوئے، پھر اچانک تم نے یہ جو دین لا لیا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تو کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں اگر دولت چاہیے تو تم جتنا چاہو ہم تمہارے سامنے دولت کا ڈھیر لگا دیں گے، اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم تم کو سرداری بھی دینے کو تیار ہے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم پہ کسی نے جادو کیا تو ہم کسی اچھے کاہن کو بلا کے، جادوگر کو بلا کے ٹھیک کروائیں گے، اگر تم کو لگتا ہے کہ تم مجنون ہو رہے ہو، تمہارا دماغ تھوڑا خراب ہو رہا ہے، تو ہم بہت اچھے فزیشین کو بلا کے، بہت اچھے طبیب کو بلا کے تمہارا علاج کریں گے، تم بتاؤ میں کیا کروں، ہم تمہارے لیے کیا کریں۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیت وہ شروع سے آخر تک تلاوت کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزل من الرحمن، نازل کیا گیا رحمان کی طرف سے، کتابن، یہ کتاب، فصلت، بیان کر دی گئی اچھے سے کھول کھول کے، آیت اس کی آیت قرآن عربی قرآن عربی زبان میں، لقومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، بشیروں و نذیروں، ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا، فاعرض اکثرہم، پھر ان میں سے اعراض برتا اکثروں نے، وہم لا یسمعون، اور وہ نہیں سنتے، وقالو، اور کہتے ہیں، قلوبنا، ہمارے دلوں میں، فی اکنت، وہ پردہ ہے، مما تدعونا، جس کی طرف تم بلاتے ہو، اور آذاننا، اور ہمارے کانوں میں، وقرن، بوجھ ہے، وبین بیننا و بینک، اور ہمارے اور تمہارے درمیان، حجابن، حجاب ہے، فعمل اننا عامل، پھر تم وہ کرو جو تم کرتے ہو اور میں وہ کروں گا جو میں کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب یہ سورت پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ فصلت جب اس عتبہ بن ربیعہ کے سامنے پڑھ رہے تھے تو وہ خاموشی سے اور دھیان سے سن رہا تھا، اور اس نے اپنے پیچھے ہاتھ باندھ لیے تھے اس ڈر سے، اپنے آپ کو سپورٹ دینے کے ڈر سے، اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے سجدہ کی اور پھر سے پورا سورہ پڑھ کے سنایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر آپ اعراض بھرتی ہے، فَقُلْ، اور کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈراتا ہوں، صَاعِقَةٍ، ایک چنگھاڑ، عذاب، مثل صاعقۃ عاد و سمود، عاد اور سمود کے چنگھاڑ کی طرح، جس طرح عاد و سمود ایک چنگھاڑ سے عذاب میں مبتلا ہو گئے، اس عذاب سے میں ڈراتا ہوں۔ تو اس بری طرح ڈر گیا کہ اس نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ پکڑ لیا اور کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ آیت مت پڑھو، ایسا نہ ہو کہ قریشوں پہ صحیح میں عذاب آ جائے۔
اور اس کا چہرہ فک ہو گیا اور سب انتظار میں تھے کہ وہ آ کے اب کیا کہتا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے جو کلام سنا ہے نہ ہی وہ شاعری ہے نہ ہی کاہن کا کلام ہے، یہ ضرور کلام الہی ہے. میں تم سے کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں، یا تو اگر وہ غالب آ گئے تو تم بھٹکتے پھرو گے، تم برباد ہو جاؤ گے، اور اگر تم ان کا ساتھ دیتے ہو اور وہ غالب تو آئیں گے اور وہ غالب آ جائیں گے تو تم ان کی بادشاہت میں تمہارا بھی حصہ رہے گا. تو انہوں نے اس کو بہت بڑا برا بھلا کہا اور کہا کہ تجھ پہ بھی جادو کر دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا کر کے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب یہ پہلی بیٹھک ہوئی. پھر دوسری بیٹھک کرے انہوں نے، پھر دوسرے سے پھر کعبے میں سب جمع ہوئے ایک شام، اور اس میں بڑے بڑے قریش کے سردار جمع ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا بھیجا. اور یہ جتنی باتیں پہلے عتبہ نے کی تھی وہی سب باتیں پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو عتبہ کو دیا تھا. اور پھر اب الٹی سیدھی ہانکنے لگے. کوئی کہنے لگا کہ آپ اگر نبی ہے تو آپ اس پہاڑوں کو کیوں نہیں ہلا دیتے، آپ اگر نبی ہے تو ہمارا شہر کیوں نہیں برباد ہو جاتا، یا آپ کوئی مردے کو زندہ کیوں نہیں کر دیتے، یا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ بادلوں پہ سے فرشتے اتر کر آئے اور یہ قرآن کو ڈائریکٹ ہم پر لے کر آئے، یا آپ جنت کیوں نہیں دکھا دیتے، یا آپ ہم کو محل کیوں نہیں بنا دیتے، سونا چاندی کیوں نہیں لا دیتے، اور اگر ایسا ہے تو آپ ہم پہ عذاب ہی کیوں نہیں لا دیتے، ہم پہ کوئی آسمان کا ٹکڑا ابھی کے ابھی کیوں نہیں گر جاتا. اور یہ سارے سوالوں کے جواب میں شروع سے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی ایک بات بولتے رہے کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ جب چاہیں گا ہو کے رہے گا. اٹ از اپ ٹو اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ تم جو بھی ڈیمانڈ کر رہے ہو جب اور جس وقت اللہ چاہیں گا یہ ہو کر رہ جائیں گا. اور میں صرف ایک نبی ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل برداشت اور بہت افسردہ ہو کے وہاں سے چلے گئے. پھر اس میں سے پھر ابو جہل کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ بات تو اب سر سے باہر ہو گئی، کیونکہ اب یہ کوئی بات میں تیار ہی نہیں ہے، نہ سیٹلمنٹ کرنے کو تیار ہے، نہ ہماری کوئی ڈیمانڈ پوری کرنے کو تیار ہے. اب میں اگلی بار جب بھی مجھے موقع ملا میں ایک بڑا سا پتھر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب بھی محمد جھکیں گا جو سجدے میں اس کے سر پہ ڈال دوں گا. اور سب نے اس کی ہمت افزائی کی کہ ٹھیک ہے تم نے ایسے ہی کرنا. اور وہ باقاعدہ ویل پلانڈ ہو کے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نماز پڑھ رہے تھے، یہ لوگ سب چھپ کر سننے لگے، یہ سب چھپ کے دیکھنے لگے. اور وہ واقعی ابو جہل ایک بڑا سا پتھر لے کر پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدے میں گئے اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈالنے والا تھا، خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹ گیا اور ہیبت ناک ہو گیا بالکل. اس کی آنکھیں واقعی بالکل پھر گئی، سفید ہو گئی. پھر سب اس کے پاس دوڑے دوڑے پہنچے کہ کیا ہوا. تو کہا کہ میں نے ایک بہت بڑا اونٹ دیکھا جو میرے اور ان کے بیچ میں حائل ہو گیا، اور مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھے مار دے گا. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ جبرائیل امین تھے، اگر یہ اور زیادہ نزدیک بڑھتا تو اس کا قتل کر دیتے. اور اسی طریقے کے حربے پھر آزماتے ہی رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ پھر اب تیسری بیٹھک کرے انہوں نے. 2 بیٹھک ہو گئے، پھر تیسری بیٹھک کرے، پھر تیسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے پھر امیہ بن خلف نے بولا ایک بیچ کا راستہ نکالتے کہ 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو اور 1 سال ہم اللہ کی عبادت کرتے. یہ بیچ کا راستہ بولے تم بھی اگر تم صحیح ہوں گے تو ہم کو تمہارے صحیح چیز میں حصہ مل جائے گا، اور اگر ہم صحیح ہوں گے تو تم کو ہمارے صحیح چیز میں حصہ مل جائے گا. اس لیے ایسا کرتے 1 سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے پورے تمہارے طریقے پر، 1 سال تم ہماری عبادت کرنا. تو پھر پورا کا پورا سورہ کافرون اس وقت نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ اعراض برات کا اعلان کر دیا گیا کہ نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے. آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری عبادت کرو، میں میری عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دن، میرے لیے میرا دن. اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زمر کی یہ آیت بھی نازل ہو گئی تھی، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ أَعْبُدُ إِيَّاهُ الْجَاهِلِينَ، کیا کہتے ہیں، کیا مجھے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو، بلکہ وہ جاہل ہے. اور ان سب باتوں کے بعد اب پھر ان کی بیٹھک ہوئی، اور ایک نظر کر کے ایک سردار تھا، قریشوں کا سردار تھا. اب اس نے کہا کہ اب یہ تو کسی بات پہ مان ہی نہیں رہا، اب ہم سب کر کے دیکھ لیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، نہ یہ شاعر کا کلام ہے، نہ یہ کاہن کی بات ہے، نہ ہی وہ مجنون ہے، یہ کوئی نہ کوئی اسٹرانگ بات ہی ہے. تو اب ہم یہودیوں کے پاس جاتے، ان کے بڑے بڑے عالم ہیں، ان سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں کہ کیا علاج کروایا جائے، اس سب چیزوں کا ہم کیا کریں. تو یہ پھر نضر بن حارث بڑے بڑے جو ربی کہلاتے تھے، وہ جو یہودیوں کے علماء نا ربی کہلاتے تھے، تو ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ ہمارے میں ایسا معاملہ ہوا ہے، تو آپ بتائیے، آپ ہم کو صلاح دیجیے، ہماری مدد کیجیے کہ میں کیا کروں. تو انہوں نے کیا کہا، ان کے عالم سب جمع ہوئے بیٹھک کر، انہوں نے کہا کہ تم ان سے 3 سوال پوچھنا. اگر تمہارے نبی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح میں نبی ہے تو یہ 3 سوال پوچھنا، اگر ان کا جواب دیے تو وہ واقعی میں نبی رہیں گے. تو پہلا سوال
کہ وہ لڑکے کیا ہوئے جو اپنے شہر سے بھاگے تھے، اور اس بادشاہ کے بارے میں بچا جس نے شمال سے مغرب تک سفر کیا، اور پوچھنا روح کیا ہے۔ تو 15 دن کے بعد اس کا واقعہ تو ہم نے پورا سورہ کہف میں پڑھے کہ وہ آیت کیسے نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کیا کہا تھا، تو پھر دیری ہو گئی، اور اس کے بعد 15 دن کے بعد پوری کی پوری سورہ کہف نازل ہوئی۔ سورہ کہف ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، اور اس جواب پہ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ یہ سب ہتھ کنڈوں کے بعد یہ جواب کے لیے پوری کی پوری سورہ کہف نازل ہوئی تھی، جس میں اصحاب کہف کا، ذوالقرنین کا واقعہ، اور جو روح کے بارے میں سوال تھا وہ سورہ سورہ اسراء میں اس کا جواب دے دیا گیا۔ اور یہ سب باتوں کو دیکھتے ہوئے پھر حضرت ابو طالب جو تھے، ان کے چچا جو تھے، ان کو لگا کہ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہو گیا ہے، اور 2-3 دفعہ جیسے ایک مرتبہ جو عتبہ نے بھی آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے آپ کو مارنے کی کوشش کی، ابو جہل نے بھی پتھر سے مارنے کی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دور جہالت میں بہت کوشش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی۔ تو ان سب انسیڈنٹ کو دیکھ کر ابو طالب کا دل بہت گھبرا گیا کہ میرے بھتیجا ایک تو یتیم ہے، میرے ذمہ داری، اور وہ بہت محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے پورے خاندان کو جمع کرے، یعنی جتنا بڑا پورا عبد مناف کا پورا خاندان تھا ان سب کو جمع کرے، اور ان سب کو جمع کر کے بولے کہ دیکھو میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میں تم سے عہد لیتا ہوں کہ تم سب نے مل کر ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹیکشن کرنا، ان کی پوری حفاظت کرنا، ان کو نقصان نہ ہونے دینا۔ اور ابو طالب کا اتنا مرتبہ تھا، سب سے زیادہ بزرگ تھے وہ، تو ان کے پورے خاندان والوں نے عہد لیا تھا، بیٹھ کے ایک ایک سے انہوں نے باقاعدہ حلف نامہ لے کر عہد لیا تھا کہ ہم سب مل کر محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ تو پورے سوائے ابو لہب کے، ابو لہب سگا چچا تھا، وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا، اس نے عہد میں شامل نہیں ہوا تھا، باقی پورے خاندان والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لی اور عہد لیا تھا ابو طالب سے۔